یعنی اسلام حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی غیر مذہب ہیں، کفار، بد مذہب، مشرکین، غیر مسلم، وہ سارے باطل ہیں۔ ایک یہ ہے اندھیرا۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انسان اسلام پر عمل نہ کرے، اسلام کو اپنے اوپر طاری نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے، تو وہ بھی روشنی اسلام کی ہونے کے باوجود وہ خود کو اندھیرے میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسی روشنی ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آسانیاں دیتا ہے، جو اس سے دور ہوتا ہے اس کے لیے اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پر گناہ کہتے ہیں، ہر گناہ کا ایک سیاہ دھبا دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا جاتا ہے، وہ سیاہ دھبے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے اگر وہ واپس نہیں آتا، استغفار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، واپس اس روشن راستے پہ نہیں آتا، تو اللہ نہ کرے اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، سمجھیں وہ پھر باطل کی جکڑ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ علماء سے آپ نے یہ حدیث پاک حضور کی سنی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی شرعی عذر کے بغیر، کسی بھی شرعی وجہ کے بغیر جان بوجھ کر ایک جمعۃ المبارک چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اگلا جمعہ بھی چھوڑ دے تو وہ دھبا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اگر 3 جمعے اللہ نہ کرے وہ چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جس کے دل پہ سیاہی آ جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جاؤ آپ پھرو، اسے پھر توفیق نہیں ملتی روشنی کی، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق اور اللہ کے قرآن کے مطابق، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ الْحَقَّ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلے جاتا ہے، ہم اس کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جاؤ بھئی اب کام کرو۔ پھر اسے تنبیہ نہیں کی جاتی، اسے واپسی کا راستہ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی برکتوں کے طفیل ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور دل پہ چڑھے ہوئے گناہوں کے زنگ کو دور فرما دے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھ لیں جی، یہ ہے روشنی اور اندھیرا، اور ایک ہے روشنی اور اندھیرا جہاں اسلام کے مخالف آنے والے سارے غیر مسلم ہیں، وہ سارے کے سارے اندھیرے میں ہیں اور اسلام روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، مکہ المکرمہ میں جو آپ کی زندگی مبارک گزری ہے، اظہار نبوت کے بعد وہ ایک کٹھن اور مشکل ترین وقت تھا۔ ہر طرف سے پابندیاں، سختیاں، مشکلات، پریشانیاں، اپنے پرائے سارے ایک صف میں کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے سخت قسم کے انہیں فیصلے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اذیت دینے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ 3 سال تک پورے علاقے نے، پوری برادریوں نے بائیکاٹ کیا، اور شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت ترین وقت اپنے ہم پیروی کرنے والوں کے ساتھ گزارا،
اور اسی کٹھن اور مشکل وقت کی وجہ سے السیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی سخت بیمار ہونے کے بعد میں آپ کا وصال ہوا، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہ سخت اور کٹھن وقت وہاں گزارا، اور وہ ایک بڑے مشکل ترین حالات تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، تو کائنات کے خالق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ ایک سلطنت اور کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پہلے صرف تبلیغ تھی، پھر احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے، پھر رایا چیزیں، ریاست کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کی ترتیب اور تشکیل شروع ہو گئی۔ تو اس میں 2 ہجری سے پہلے چھوٹے موٹے 20 25 15 لوگوں کے گروہ مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے تنگ کرنے کے لیے۔ مدینہ شریف کے قریب بستیوں پہ حملے کیے جاتے، ادھر ادھر سختیاں کی جاتی، مسلمان بھی آگے سے جواب دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 20 30 لوگ ان کے دفاع کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے نکلتے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صرف نگرانی کے لیے بھیجا تھا، تو نگرانی کے دوران ان کی لڑائی سخت ہوئی اس لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم اور مشرک تھے، اور اس لڑائی کے اندر ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اس قتل کا انتقام لینے کے لیے مشرکین مکہ نے آپس میں کٹھ کیا اور بڑا اس پہ زور ہوا۔ پورے کا پورا عرب اور عرب کے نچوڑے ہوئے دماغ اور مکے کے بہادروں کے بھی بہادر لوگ جو تھے، بڑے بڑے رؤساء اور سردار، سب اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس غزوے کو کائنات کے خالق نے 2 لفظوں میں یاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر وہ مقام، وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ رونما ہوا حق اور باطل کے درمیان۔ اس جگہ کی وجہ سے اسے غزوہ بدر اور وہ میدان بدر کے نام سے یاد کیا گیا۔ دوسرا، کائنات کے خالق نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی اسلام کی، یعنی کفر اور اسلام، حق اور باطل کے درمیان میں یہ پہلی ہی جنگ ہے، اور پہلی ہی جنگ فیصلہ کن جنگ ہے۔ اسی جنگ نے فیصلہ کر دیا کہ اب عرب کے اوپر نہیں، پوری دنیا کے اوپر جھنڈا لہرانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا لہرانا ہے۔ اس میں کائنات کے خالق نے ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے بڑے سبق رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں، چیزیں پڑھتے ہیں، سیرتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے اپنے لیے کوئی چیز لیتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم فضائل سنتے ہیں کسی شخصیت کے، مثلا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل، الحمدللہ بندہ جب سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضرت شیر خدا کی شخصیت کا جو کردار ہے وہ کیسے لینا ہے ہم وہ نہیں، اس پہ روشنی نہیں پڑتی۔ اگر صرف کردار پہ روشنی پڑے، اس کو لینا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے جی محفل ٹھنڈی ہوئی ہے۔ اگر فضائل پہ آپ زور لگائیں تو کہیں گے جی محفل بنی گئی ہے۔ یہ ایک ہمارا انداز ہے تمام تر محافل کا۔
سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو زیادہ تر فضائل ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والی ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں یہ نہیں سمجھتی کہ فاطمہ ایک کردار کا نام ہے۔ اب کردار بناؤ گے تو فضائل بن جائیں گے، کردار کے بغیر فضائل نہیں ہوتے۔ آپ کسی کی تعریف کرتے ہو تو اس کے کردار کی وجہ سے کرتے ہو، آپ کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہو تو اس کے کردار کی وجہ سے دیتے ہو۔ تو کبھی یہ نہیں سمجھا گیا کہ جو فضیلت ہے اس کے اندر ایک کردار چھپا ہوا ہے۔ جب اسلام کی بیٹیاں اس کردار کو لیں گی اور جس وقت کردار فاطمہ کو سمجھ لیں گی تو کائنات کا خالق سب کو حیا کی دولت عطا فرما دے گا۔ جب ہمارے نوجوان کردار علی کو سمجھ لیں گے تو پھر کائنات کا خالق ہمیں عزتیں عطا فرما دے گا۔ ہمارے یہاں وہ فضائل زور سے ہیں، کردار کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ فاطمہ جنہوں نے ساری زندگی پردے میں گزاری اور اس کا اجر یہ ملا کہ حشر کے میدان میں بھی حکم ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ کہ مصطفیٰ کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، جنہوں نے اپنے کردار کا ایسا ستھرا معیار پیش کیا کہ کائنات کے خالق نے ان کے پاک کردار کے بدلے میں ان کو پاک اولاد عطا فرما دی۔ یہ ہوتی ہے کہ چیز، مثلا ایک اور مثال دیکھ لیجئے، ہم عمومی طور پہ جو میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، میلاد النبی کے جلسے ہمارے ہوتے ہیں، وہاں ہم معجزات کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک ہے حضور کے معجزات، ایک ہے حضور پاک کی سیرت۔ سیرت اور کردار نہیں لیتے، معجزات سب سے زیادہ ہم سنتے ہیں۔ معجزات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور سکون مل جائے کہ ہاں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ اس اونچے مقام کو بیان کرتے کرتے، اصحاب رسول کے اونچے مقام کو بیان کرتے کرتے جانے ہم، میرا خیال وہاں کھڑے ہو گئے کہ ہمارے لیے وہ ما فوق الفطرت چیزیں بن گئی کہ شاید ہم اس جیسے ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وجہ سے پیچھے ہوتے ہوتے سستیاں غالب آ گئیں۔ اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے جی۔ معجزہ سن سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ حضور کے کردار کو سن بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ چاند توڑنے میں تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے کردار ہے۔ ہاتھوں سے چشمہ جاری کرنے میں کردار ہے، نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضور اس اپنے معجزات میں بے مثل ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی سنت ایسی ہے کہ رب کا قرآن فرماتا ہے نبی کا کردار تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ تم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ حضور کے کردار کو دے کے گزارنی ہے۔ تم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ ابوبکر صدیق کے کردار کو دے کر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور شیر خدا کے کردار کو لے گے تو تمہاری زندگی بھی صاف ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ میدان بدر اور واقعہ کربلا جو ہے، اس میں کائنات کے خالق نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں اسباق رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف 313 کے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی پوری، لوہے کے جو لباس پہنے جاتے ہیں وہ تو کہاں ملتے، صرف دھوتیاں اکثر میں باندھی ہوئی تھی، یہ اوپر والے قمیص نہیں تھے، ہاتھ میں تلواریں چلانے کے لیے نہیں تھیں، وہ جو سفر کرنا تھا اس کے لیے سواریاں نہیں تھیں، اکثر کے پاس سواریاں نہیں تھیں، کھانے پینے کا سامان کم تھا۔ مدینہ المنورہ شریف سے غالباً 155 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے، اور مکہ شریف سے تقریباً 310 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے۔ اگر ہم 155 کلومیٹر مدینہ المنورہ سے لگائیں تو وہاں تک جانے کا ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ بندہ ویسے تھک جائے پیدل،
تب اس وقت، اب تو سیدھے روڈ بن گئے، آپ گاڑی بگائیں اور لے جائیں، تو جب صحرا تھے پہاڑوں کے اوپر چڑھو، پھر نیچے آؤ، پھر صحرا میں سفر کرو، پھر وہاں پہنچو، پانی کی قلت، مسائل، کھانے کی چیزیں کم، سواریاں نہیں ہیں، ایک سواری پہ 3 افراد بیٹھ رہے تھے، تلواریں نہیں ہیں، اسلحہ ہی نہیں ہے جن سے لڑنا ہے، اور آگے جناب 1000 بندہ کھڑا ہے 313 کے سامنے، ان میں سے 10 بندے تو وہ تھے جو چنے ہوئے، بہادر تو ہم نہیں کہیں گے، میرے ذہن میں ایک لفظ ہے، وہ چنے ہوئے کافروں میں سے بدماش لوگ تھے، بڑے بڑے کہتے جی ہم بڑے بڑے پھنے کھا ہیں، 1000 بندے کے مقابلے میں اکیلا ایک بندہ وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ جو آئے تھے، اتنے بڑے سردار کے ایک قافلے کو ایک بندہ ایک دن میں 10 اونٹ کھلا دیتا تھا، کھاؤ موجے مارو، لوہے کے جناب انہوں نے جیکٹیں پہنی ہوئی، سر پہ لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی، تلواریں سب کے ہاتھ میں، اونٹ ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، جناب کرو فر کے ساتھ وہ آئے، اور اس حق و باطل کے مارکے کی صبح ہونے سے پہلے وہ رات میں صرف یہی کہہ رہے تھے کہ باندھنا کیسے ہے مسلمانوں کو، لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، بھئی 313,000 کے سامنے کیسے لڑیں، چلو تلواریں بھی ہوں، اسلحہ بھی دونوں میں برابر ہو تو چلو آخر تک لڑیں گے، گولیاں چلائیں گے، کچھ کریں گے، تلواریں چلائیں گے، تیر چلائیں گے، کوئی نیزے چلیں گے، ایک طرف نیزے بھی ہیں، ترکش تیروں سے بھرے ہوئے ہیں، سواریاں ہیں، لوہے کے لباس ہیں، نیزے ہیں، اور 10 اونٹ بھی کھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف کھجوریں ہیں، پانی کے گھونٹ ہیں، 313 اور 1000 کا مقابلہ ہی نہیں ہے، تو لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ صبح رسیاں کیسے باندھنی ہیں، کس کو کہاں پکڑنا ہے۔ حکیم بن حزام حضور سے صرف 5 سال بڑے ہیں، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ لشکر میں تھے، تو صبح انہوں نے جا کے جو لشکر کا سردار تھا ولید بن عتبہ، اسے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام یاد رکھا جائے اور تمہیں ایک اچھا اور شریف بندہ مانا جائے؟ کہنے لگا ہاں، کون نہیں چاہتا۔ تو آپ نے اسے مشورہ دیا ایسا کرو، ایک بندے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم آئے ہو، تم اس کا فدیہ لے لو اور جنگ نہ کرو، سامنے بھی اپنے ہی لوگ ہیں تو اپنے ہی لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا میرے یہاں تو مانتا ہوں، ابو جہل کو جا کے منوا لو، کیونکہ وہ بھی پارٹنرشپ ہے اس میں اس کی۔ تو ابو جہل سے جب کہا گیا تو وہ تیر سیدھے کر رہا تھا ایسے، اس سے کیوں جا کر حکیم بن حزام فرماتے میں نے اسے کہا کہ یہ مشورہ قبول کرو، تو کہنے لگا ہاں۔ ولید کی ہمت جواب دے گئی، وہ کم ہمت نکلا، اور جس کا بھائی قتل ہوا تھا عامر کا ابن حضرمی، اس کو اس نے بلا کر کہا دیکھو تمہارے بھائی کے قاتل سامنے ہاتھوں میں تمہارے آنے کے لیے تیار ہیں اور تم اب پیچھے ہٹ رہے ہو، تو آج تو ہم صرف ان کو رسیوں سے باندھے کے کس کے باندھیں گے، دنیا کو بتلائیں گے کہ ہم جیسے بڑے سرداروں کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ان کو تو جنگ کا خیال بھی نہیں تھا کہ جنگ بھی ہوگی، رسیاں سیدھی کی جا رہی تھی، اور ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سر سجدے میں عرض کر رہے ہیں پاک پروردگار اس پوری کائنات میں یہ 313 مٹھی بھر میں لے کر آیا ہوں جو صرف تیری عبادت کرنے والے ہیں، آج ان کی حفاظت کرنا، کل تیرے نام پر ان کی نسلیں بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ کبھی لوگ جو سیرت لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ پاک پروردگار یہ چنے ہوئے لوگ میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ غزوہ بدر اور اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں
مخالفین کے ساتھ، اس میں بڑے سبق ہیں جی۔ حضور کہہ سکتے تھے جس 313 میں سارے نبیوں کے بعد پوری کائنات کے افضل سردار ابو بکر صدیق جیسا چنا ہوا ہیرا ہو، جس 313 میں مصطفیٰ کریم فرمائیں کہ پہلے لوگوں میں امتوں میں محدث ہوتے تھے اور میری امت میں محدث صرف ایک ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب، جن کی زبان پہ فرشتے بات کرتے ہوں، جس 313 میں فرشتے بھی جس کے کردار سے حیا کر رہتے ہوں وہ عثمان غنی ہوں، جس 313 میں اسد اللہ ہے و اسد رسول اللہ ہے، کائنات کا خالق 7ویں آسمان کے کنارے پہ لکھ دے کہ اللہ اس کے رسول کا سردار حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں، جس 313 میں وہ ہوں اور جس 313 میں اللہ کا شیر جناب شیر خدا ہوں۔ عمر صرف تھی 21 سال اور تھے کیا جی؟ شیر خدا۔ مصطفیٰ کریم نے حق کہا اور سچ کہا، پاک پروردگار یہ تو میں پوری کائنات کے چنے ہوئے ہیرے لے کر اس میدان بدر میں آ گیا ہوں، پاک پروردگار اب ان کو طاقت دے، ان کی حفاظت کر، ان کے خالی ہاتھوں سے یہ جو کفار کی چٹانیں کھڑی ہیں ان کے تکبر کو توڑ کر بتا دے کہ لوگوں جب اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے، جب حق اور باطل کی بات آ جائے، پھر تعداد اسلحہ چیزیں یہ معنی رکھتی ہی نہیں ہیں، پھر تمہارا دل رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہو، کائنات کا خالق جبریل کو بھی بھیج کر تمہاری مدد فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، بڑا مشہور شعر ہوا لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا تم آج بھی میدان بدر کا کردار اپنے اندر پیدا کرو، رب آج بھی فرشتوں کو نزول فرمانے کے لیے تیار ہے۔ جنگیں ہوتی ہیں، اب تو جنگیں نہیں ہوتی نا جی، اب تو جنگیں نہیں ہوتی۔ دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھنے والا اسلامی پاکستان کا سربراہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے حضور کی گستاخی ہوئی تو کیا ہوا، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ غزوہ بدر نے بتلایا ہے سارے رؤساء بھی اکٹھے ہو جائیں، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اسلحہ بھی نہ ہو، تم اللہ کے رسول کے نام پر اٹھ کر کھڑے تو ہو جاؤ، تمہاری تلوار بعد میں چلے گی، فرشتے پہلے ان کی گردنوں کو اڑا کر پھینکیں گے۔ خود اصحاب رسول فرماتے ہیں زرد رنگ کا امامہ پہنے ہوئے فرشتوں کے سردار بھی کھڑے تھے اور وہ آگے بڑھ کر یہ غرور کے سروں کو اڑا اڑا کر کہہ رہے تھے تم سارے حضور کے مقابلے میں پوری طاقت لے کر بھی آ جاؤ، اللہ کے رسول کو ہی فتح ہونی ہے اور مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو ہی فتح ہونی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے جی 313 اور 1000 کی تعداد ہی نہیں ہے، ادھر نہتے ہیں ادھر اسلحہ ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، یہ معیار ہی نہیں ہے۔ کبھی فتح یہ بھی ہوتی ہے آپ حق کے ساتھ کھڑے رہے تو جو باطل ٹکراتا ہے یا وہیں ختم ہو جاتا ہے یا بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے بھی ہوں تو حق پہ رہیں۔ اسلام میں 2 مثالیں ہمارے سامنے جی پیش کی گئی ہیں سمجھنے کے لیے۔ غزوہ بدر نے بتلایا ہے تم 313 بھی ہو، آگے تم سے 3-4 گنا افراد بھی ہوں، اسلحہ بھی زیادہ ہو، وہ ٹکرائیں گے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگیاں عطا فرمائے گا۔ اور حضور کے نواسے نے میدان کربلا میں بتلایا ہے تم حق پہ کھڑے رہو، سارے بھی تم شہید ہو جو رب پھر بھی فنا ان کو دے گا، بقا تمہیں عطا فرما دے گا۔ 35-40 ہزار کا لشکر تھا، ظاہری صورت میں انہوں نے جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے، فتح ہو گئی فتح ہو گئی، ہم نے سب کو شہید کر دیا، لیکن 1.5 سال سے بھی زیادہ وہ حکومت ختم ہوئی، کائنات کے خالق نے قیامت تک نام زندہ رکھا تو مصطفیٰ کریم کے نواسوں کا نام زندہ رکھا ہے۔ حضرت یہ طریقہ ہے، آپ کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، آپ خود کو فرعون سمجھنے لگیں،
اور عام شہریوں کو قتل و غارت کریں، ان پہ گولیاں چلائیں، تو پھر حضرت اس کا رزلٹ سال 2 سال کے بعد کائنات کا خالق عطا فرما دیتا ہے کہ یہ لو، پڑی ہیں تمہاری سلطنتیں، پڑے ہیں تمہارے تکبر اور غرور، کائنات کے خالق نے یہ غزوہ بدر میں سبق دیا ہے، تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو کے نہیں کھڑے، باقی ساری چیزیں کائنات کے خالق پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے کہ اس بدر کے اندر حضور کے اصحاب نے کس طرح قربانیاں دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہادر قرار دیا، ان کے اتنے زخم لگے اور یہ جو ان کا شانہ تھا اس کے اندر پوری تلوار ہی گھس گئی تھی، تو جب وہ نکالی گئی اور بعد میں اس وقت کے حساب سے میڈیسن وغیرہ لگا کے ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پورا گڑا نہیں گیا۔ یہاں آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں شادی کے بعد، وہ ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے، یہ حالات ہیں، اتنے سخت قسم کے زخم کھائے ہیں اصحاب رسول نے، کسی نے نہیں کہا حضور یہ کیا بات ہے، اصلاح تو پہلے دیں، کوئی برابری تو ہو، وہ اتنے سارے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، اسلحہ بھی نہیں ہیں، نہتے ہیں، تو کچھ تو ہونا چاہیے، ہم کیوں لڑیں بھائی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم نے جب مدینہ سے نکلنے سے پہلے پوچھا کہ وہ اتنا لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جشولہ خطاب کیا اور اصحاب نے کیا، حضور خاموش رہے کہ میرا انصار نے میرے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ مکے پہ حملہ ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے، تو یہ تو مدینے پہ حملہ ہوگا تو ساتھ دیں گے، یہ تو مدینے سے باہر نکل کے دور جا کے لڑنا ہے، تو پتہ نہیں یہ معاہدے کے مطابق چلیں گے یا نہیں چلیں گے، وعدے کی پابندی ہے۔ تو انصار اصحاب رسول نے عرض کی حضور آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، فرمایا ہاں، تو پھر انصار نے بھی تاریخ رقم کی، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضور صرف آپ کا ساتھ چاہیے، باقی آپ چھوڑ دیں، یہ مدینہ تو کیا آپ ہمیں کہیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگیں لگائیں، حضور کل آپ دیکھیں گے بدر کے میدان میں آپ کے دائیں بائیں ارد گرد جو آپ کے نام پر نثار ہو رہے ہوں گے وہ انصار کے صحابہ ہوں گے، انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ اچھا حیرت والی بات دیکھیے، وہ جو رات میں طے کر رہے تھے کہ رسیوں سے باندھنا ہے 313 کو، ان کو لڑنے تو دینا ہی نہیں ہے، 70 بندے ان کے وہ قتل ہوئے جو وہ چن کے لے کر آئے تھے، چن کے جو لے کر آئے تھے وہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور 313 جن کو باندھنے کی باتیں ہو رہی تھی، کائنات کے خالق نے صرف 14 کو جام شہادت عطا فرمایا، 313 اور 1000 کے مقابلے میں۔ پھر وہ ایسے بھاگ رہے تھے اور مسلمان کہہ رہے تھے ان کو کیسے پکڑا جائے، آخری سانسیں لے رہا تھا وہ وقت کا فرعون ابو جہل، آخری سانسیں لے رہا تھا جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی چھاتی پہ پاؤں رکھ کر اس کے سر کو کاٹا تو کہنے لگا ہائے آج میں مر گیا کہ سردار ہوتے ہوئے جو ایک زراعت کرنے والا کاشتکار بندہ تھا اس نے میرے سر کو تن سے جدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تو نے پہچانا ہی نہیں ہے، تم اگر شیر بن کر آئے تھے تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ببر شیر عطا فرمائے ہوئے تھے۔ یہ جنگ جب مکمل ہوئی نا جی تو مکہ میں جا کر پابندی لگ گئی کہ کوئی اونچی آواز سے روئے نہ، ہماری بےزتی ہے، تو لوگ رونا چاہتے تھے، اس دور کا ماتم کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، تو پابندی لگ گئی کہ رونا نہیں ہے۔ تو ایک اسود نامی شخص تھا، اس کے 2 بیٹے جوان قتل ہوئے یہاں بدر میں، تو وہ گھر میں آہستہ آہستہ روئے۔ ایک دن رات کو رونے کی آواز باہر آئی تو اپنی غلام کو بھیجا، دیکھو رونے کی اجازت مل گئی، تو اس نے کہا نہیں کسی عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس کے غم میں رو رہی ہے۔ اس نے پھر 4 شعر کہے، کہنے لگا اس کو کہو اونٹ پہ روتی ہو چپ کر جاؤ، جہاں مکے کے شیر بدر میں قتل ہو گئے وہاں کیوں نہیں روتی۔ تو پھر اس نے اپنے بیٹوں کو ببر شیر کہا، کہتا میرے بیٹے حارث پہ رو، میرے بیٹے عقیل پہ رو،
جو شیروں کے بھی شیر تھے، اس کو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مکے کے جو شیروں کے شیر ہیں وہ چن کر مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑے کیے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے بھی پہلے مقابلے میں جب بھیجا تو ایک حضرت امیر حمزہ کو بھیجا، ایک جناب شیر خدا کو بھیجا، ان کو بتلایا اگر تمہاری طرف شیر ہیں تو یہاں اللہ کے شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک حضرت حمزہ جو شیروں کے بھی شیر ہیں، ایک شیر خدا ہیں جو اللہ اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ عمر کتنی تھی جی؟ صرف 21 سال۔ اور سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کی تربیت کا اثر دیکھیے۔ جناب شیر خدا کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ 10 سال کی عمر میں ہی حضور کے ساتھ ہو گئے تھے، حضور کے گھر چلے گئے تھے، حضور کو اپنے گھر لے گئے تھے، گھر میں ہی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ کوئی بھی معیار سے آپ پرکھ لیں، شیر خدا اللہ کی عزت کی قسم ہے، شیر خدا ہی ہے ہر صورت میں۔ 70 کفار کو قتل کیا گیا ہے، اس میں 35 کو جہنم میں بھیجنے والے شیر خدا کی ذات مقدسہ ہے۔ ایسی تربیت فرمائی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ قرب اتنا حاصل تھا، قرب اتنا حاصل تھا کہ 3 حدیث مبارکہ سن لیجیے برکت کے لیے، کیونکہ آپ کی شہادت، یوم شہادت بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو حدیث ہے نا جی، السنن الکبریٰ للبہقی میں ہے یہ حدیث، جو میرے پاس یہ لائبریری میں موجود ہے کتاب، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے جی، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 141 اور 142۔ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب شیر خدا فرماتے ہیں کان لی ساعۃ من السحر ادخلوا فیہا، حضرت شیر خدا فرماتے ہیں، دوسری روایت کے لفظ ہیں کانت لی منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن احد من الخلائق۔ آپ فرماتے ہیں خاص تہجد کے وقت مجھے ایک لمحے کی سعادت حاصل تھی جو کائنات میں کسی کو بھی حاصل نہیں تھی، خاص تہجد کے وقت۔ شیر خدا فرماتے خاص تہجد کے وقت صرف مجھے اجازت تھی، جب حضور رب سے ہم کلام ہو رہے ہوتے تھے تب میں جا کر مصطفیٰ کریم کے پاس بیٹھ سکتا تھا بس، اور کسی کو اجازت نہیں تھی۔ فرماتے میں آتا اور حضور نماز اگر ادا فرما رہے ہوتے تو میں سلام کرتا، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اگر مجھے حضور نے بلانا ہوتا تو اوزینا لی، اجازت دیتے میں حضور کے پاس بیٹھ جاتا، اور اگر مجھے آنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضور تسبیح بیان فرماتے اور میں واپس اپنے گھر چلے جاتا۔ شیر خدا فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہے، پوری کائنات کے اندر یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے میں مصطفیٰ کریم رب سے بات کرتے، اس وقت کسی کو اجازت نہیں تھی کہ رب سے ہم کلام ہو، اور اس وقت اس عجیب لمحے میں، اس عظیم لمحے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کی اجازت صرف شیر خدا کی تھی اور کائنات میں کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ دوسری حدیث کے مطابق جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بھی سنن کبریٰ للبہقی کی حدیث ہے۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں اذا سألت اوتیت، میں نے مصطفیٰ کریم سے جب بھی جو بھی مانگا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے اسی وقت میری جھولی بھر دی ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ شیر خدا فرماتے ہیں جب میں مانگتا حضور عطا کرتے، وَإِذَا أَسْقَطْتُ، میں خاموش بھی ہوتا تو مصطفیٰ کریم میری پھر بھی جولیاں بھر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں ہاتھ پھیلاتا مصطفیٰ کریم جولی بھرتے، میں چپ رہتا پھر بھی ابتدا جولی بھرنے کی مصطفیٰ کریم مجھ سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیسری حدیث بھی السنن کبریٰ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آ کے کہنے لگا عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال ہے، ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے، عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، فرماتے گئے تو کہنے لگا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا میں علی کے بارے میں کوئی جملہ بھی نہیں بولوں گا، انظر الی بیتہ من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف اتنا کہوں گا علی وہ ہے کہ جس کا گھر مصطفیٰ کریم کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
فرمایا کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ وہ دیکھو وہ مصطفیٰ کریم کا حجرہ مبارک ہے اور ساتھ جڑا ہوا شیر خدا کا گھر ہے، یہ حضرت شیر خدا کی عظمت اور رفعت اور شرف ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے اس نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا نا نا نا، میں علی کو پسند نہیں کرتا۔ تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تو علی کو پسند نہیں کرتا، سمجھ لے تو علی کو پسند نہیں کرتا، کائنات کا خالق پھر تجھے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا تیرے نہ پسند کرنے سے علی کا کچھ نہیں جاتا، ہاں اگر تو علی کو چھوڑو گے تو دنیا بھی تجھ سے پیچھے ہٹ جائے گی، آخرت بھی تجھ سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ فرمایا علی سے محبت کر، مصطفیٰ بھی تجھ سے محبت کریں گے، کائنات کا خالق بھی تجھ سے محبت عطا فرما دے گا۔ تو دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے، یہ رسول اللہ کی تربیت تھی کہ حضور نے تربیت کر کے شیر علی المرتضیٰ کو شیر خدا بنایا، اور پھر شیر خدا کی تربیت یہ تھی انہوں نے زمانے کو حسین جیسا بھی شیر دیا، حسن جیسا بھی شیر دیا، اور تربیت کا عالم یہ ہے کہ جس شیر خدا کے بیٹے بھی شیر ہیں ان کی بیٹیاں بھی شام کے محلات میں یزید کے سامنے للکار کر کہتی ہیں علی نے تربیت کر کے صرف بیٹے ہی شیر نہیں بنائے، بیٹیوں کو بھی شیر خدا بنا دیا ہے۔ جو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب بات کر رہی تھی تو یزید بھی حیران ہو کر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس کو چپ کراؤ، دیکھنے میں عورت لگتی ہے، لہجے میں شیر خدا نظر آ رہا ہے، یہ بات کرتی ہے تو علی کی بیٹی ہے، لہجہ سنو تو پتہ چلتا ہے شیر خدا خود گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ حضور کے گھرانے میں کائنات کا خالق نے جو بھی عطا فرمائے وہ اللہ کے شیر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معیار ہے۔ کائنات کا خالق ہمیں میدان بدر کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کا خالق میری طرف سے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی طرف سے حضور جناب سید الشہداء حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی قبر انور پر رب کریم کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ان کی پاکیزہ ذات کے صدقے، ان کے پاک گرانے کے صدقے رب کریم مجھے اور آپ سب کو پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائے۔ فطرانے کے بارے میں بہت سے دوست جو ہیں وہ فون پہ پوچھ رہے تھے، تو یہ یاد رکھ لیے جی پورے پاکستان کا جو نکلا ہے ریٹ وہ 170 روپے نکلا ہے فی بندے کا۔ تو 170 روپے دینا چاہیں تو آپ وہ دے سکتے ہیں، نہیں تو اپنے اس علاقے میں دیکھ لیں کہ 2 کلو آٹا جو چکی کا ہے اس کا ریٹ کیا ہے۔ تو 2 کلو آٹا جو چکی کا ہوگا اس کے ریٹ کے مطابق ایک بندے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ فون کی وجہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ پچھلے جمعے شاید میں نے ڈسکس کرنی تھی لیکن وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو 2 باتیں میں انتہائی ادب سے آپ سے گزارش کروں گا۔ بعض دوست احباب جو ہیں وہ جب فون کرتے ہیں تو میں فون ریسیو نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو گزارش یہ ہے کہ اگر میں فون ریسیو نہ کر سکوں تو مجھے وائس میسیج کر دیا کریں یا میسیج لکھ کے کر۔ کئی ایسا وقت ہوتا ہے، اب رات کوئی مجھے 1:15 بجے فون کر رہا تھا کوئی دوست، تو میرے علم میں نہیں تھا کہ انہیں کیا پوچھنا ہے۔ اگر میں فون ریسیو نہ کر پاؤں تو بڑی مہربانی فرما کر مجھے میسیج کر دیا کریں کہ یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب فون پہ مسئلہ بتانے سے بھی میں پیچھے ہٹ رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ 2 ہفتے پہلے فون پہ مجھے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا، یہ مکوانا کے ہیں، وہ یہاں پتہ نہیں گلی نمبر 8 کے ہیں کہ پتہ نہیں 3 کے، شاید گلی نمبر 3 میں شاید رہتے تھے، وہ جہاں سے چھوڑ کر کسی اور آگے چلے گئے ہیں ادھر بستی میں کہیں۔ تو یہ صرف میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس پہ بڑا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو پھر دکھ اس بات کا ہوتا ہے جی کہ مجھے فون پہ انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، آن لائن جو فارم فل کرتے ہیں اس پہ فل کر کے، اور تینوں اکٹھے فل کروا کے نکال لیے ہیں، اس پہ سائن بھی ہو گئے ہیں، اب طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ تو میں نے فون پہ باقاعدہ، اب میرا چونکہ عادت نہیں ہے کہ میں ریکارڈنگ کروں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، میں نے فون پہ کلیئر ان کو عرض کی کہ جب تک آپ مجھے وہ فارم دکھلائیں گے نہیں، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔
ہوا میں بات کرنے کی بجائے جب آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے تو آپ اس پہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے مطابق اب اس کا حکم کیا ہے۔ کلیئرلی میری صرف یہی بات ہوئی تھی کہ آپ جمعۃ المبارک والے دن آ کے مجھ سے مل لیں، فارم ساتھ لے کر آئیں، میں وہ پڑھوں گا تو پھر ہی بتا سکتا ہوں، بس یہ میری بات ہوئی تھی۔ وہ چلے گئے، جمعے کو پھر وہ میرے پاس نہیں آئے، میں نے انتظار کیا۔ ہفتے والے دن جی ہمارے بڑے قابل احترام دوست ہیں جامعہ منظور القرآن کے، تو انہوں کا مجھے فون آیا کہ میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کے پاس گئے تھے، 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، اور میری طرف منسوب کر کے انہوں نے کہا جی مفتی صاحب نے کہا ہے جی کہ ایک دیگ بریانی کے کھلا دیں اور بیوی کو کر لیں، آپ اندازہ کر لیں۔ اب بندہ کیا کرے جی، آپ اللہ اس کے رسول کے شریعت کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور جھوٹا بہتان بھی باندھ رہے ہیں۔ ایک تو نہیں کہ عام بندے کے بارے میں آپ نے میرے اوپر بہتان باندھ دیا کہ میں نے کہا، اور ساتھ یہ بھی جھوٹا بہتان باندھ دیا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے جی کہ فلاں جو تمہاری زمین ہے وہ بیچ دو اور پتہ نہیں اسے مدرسے کے لیے وقف کر دو، تمہاری بیوی جائز ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ فون پہ مسئلہ ہم کسی کو بتائیں کہ نہ بتائیں، مطلب کیا کرے جی۔ اب اتنا بڑا جھوٹ، ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں کفارہ ہے ہی نہیں، طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی اب میں کیا کہوں ان سے، میں نے کہا جی ان کو صرف اتنی گزارش کر دیں اللہ اس کے رسول کا خوف رکھیں، کوئی شرم کریں، جو کرنا ہے اپنے ذمے پہ کریں۔ آپ بہتان لگا رہے ہیں وہ بھی ایک عالم کے اوپر کہ اس نے کہا ہے جی یہ کر لو، اللہ کی پناہ اور وہ بھی اللہ کی پناہ، پھر اوپر سے یہ کہہ دیا کہ وہ جگہ بھی بھیج دو۔ ہم نے جگہ بچوانی ہو تو یہاں ہمارے پاس لائن لگی ہوئی لوگوں کی کہ جگہ بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ پوری زندگی میں ہم نے ختموں سے روپیہ نہیں کھایا، آپ پلاٹ ہمارے سر پہ تھوپے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی میں نے ختموں پہ، کئی دوست ناراض ہو جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے، ہم نے شروع سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ختموں کی چیز نہیں کھانی، پانی وہاں نہیں پینا، اور آپ ہمارے اوپر بہتان تھوپے جا رہے ہیں یار کہ وہ زمینیں ہڑپ لیے جا رہے ہیں ہماری۔ یہ کرنا ہو حضرت تو ہم یہاں آپ لوگوں سے کہہ کے آپ بھی بیچارے تھکے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کتنی محنت کے ساتھ ہم نے عمارتیں کھڑی کی ہیں، 1-1 روپے کا ترلا کر کے، تو ہم تو پھر ایسے مسئلے نہ بیچنے شروع ہو جائیں، اللہ کی پناہ۔ تو اب میں نام تو نہیں لوں گا، مجھے ان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پردے رکھے سب کے۔ گزارش صرف یہ ہے جی کہ اللہ اس کے رسول کا خوف رکھیں، دین اسلام کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے، اس کا بڑا ہی سخت قسم کا گناہ ہوتا ہے۔ آپ ایک غلط مسئلہ منسوب کیے جا رہے ہیں، اس طرح میرے ساتھ پہلے بھی ایک مسئلہ ہوا تھا، تو میں نے اس لیے پھر کوشش کی کہ اب فون پہ مسئلہ ہی نہ بتاؤ، مجھے مارو۔ ڈاکٹر کے پاس 2000 فیس جمع کروانے کے بعد آپ کو صرف مشورہ ملتا ہے، 10 ہزار روپیہ وکیل لے کر مشورہ دیتے ہیں۔ آپ علماء سے رات 1:30 بجے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اور صبح دن کے بھی 12 بجے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، بالکل فری۔ کیا جی؟ اس کے باوجود آپ بہتان لگا دیں اور جھوٹ بول جائیں۔ اگر کسی دوست کو اس بندے کی سمجھ آ گئی ہے تو میری طرف سے ان سے گزارش ہے جی ان کو جا کے ایک دفعہ گزارش کر دیں کہ جھوٹ نہ بولا کریں، جو مسئلہ جہاں ہے وہی رکھیں۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ایک پورے مسئلے کے اوپر جھوٹ آتا ہے، ایک اعتبار اور بھروسہ ختم ہوتا ہے دین اسلام کے اوپر کہ آپ ایک مسئلے کو بالکل مذاق بنا رہے ہیں۔ کائنات کا خالق میری غلطیوں کو بھی معافی عطا فرمائے، کائنات کا خالق رمضان مبارک کے برکت والے مہینے کے صدقے میں مجھ کے پر آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔